نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه الحمد للہ۔ پھر سورہ اعلیٰ سامنے آئی تھی، آج غاشیہ کے بارے میں سورہ غاشیہ۔ غاشیہ یکشا کے معنی ہوتے ہیں چھا جانا۔ غاشیہ وہ چیز جو چھا جائے۔ یہ ابتدائی دور کی نبوت کے دعوے کے بعد ابتدائی دور جو تھا 3 سال کا، اس دور کی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عام طور پر 2 باتیں آغاز کار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی ہیں، ایک توحید اور ایک آخرت۔ ان 2 پر گفتگو ہے عام طور پر۔ تو بات یہیں سے شروع کر دی، الدا کا حدیث الغاشیہ، کیا وہ چھا جانے والی مصیبت ہے اور کیفیت ہے، اس کی خبر ملی ہے آپ کو؟ یعنی ایک تعجب خیز بات ہے، ایک دن ایسا آئے گا، ایک ایسی آفت، ایک ایسی مصیبت ہوگی جو سب پر چھا جائے گی۔ اس میں پوری قیامت پیش نظر، توڑ پھوڑ سے لے کر، بے ہوشی سے لے کر، اور مرنے تک کے بعد، دوبارہ اٹھنے کے بعد، نئے زمین و آسمان بننے کے بعد، اور حشر کے میدان کے قیام کے بعد جو کچھ ہوگا، اس پورا اس غاشیے میں موجود ہے، وہ پوری کیفیت ہے۔ اس کے بعد فوراً یہ کہا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن سارے انسان 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ آدم کی اولاد 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ وہ ایک گروہ وہ ہوگا وجوہ یومئذ خاشعہ، جن کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سراسیمہ ہوں گے، مضطرب اور پریشان ہوں گے، بہت زیادہ حیران اور شرمندہ ہوں گے۔ خشوع کہتے ہیں نیچے جھک جانے کو، تذلیل کو، تذلل کو۔ بہت ہی خستہ حال میں، ذلت میں ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، جیسے کسی نے سخت محنت کی ہو، بے پناہ محنت کی ہو، اور تھک گیا ہو، چور چور ہو گیا ہو تھک کے، اور مصیبت اس پر ایسی آئی ہو کہ اس سے سنبھل نہ رہا ہو، تکان سے درماندہ ہو، بے بس ہو، یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں۔ برا حال ہو رہا ہو، دیکھتے ہی اندازہ ہوگا کہ برے حال میں۔ تصلا نارا حامیہ، دہکتی آگ میں یہ پڑے ہوئے ہوں گے، جل رہے ہوں گے دہکتی آگ، سخت ترین آگ۔ تسقا من عین آنیہ، اور کھولتا ہوا پانی ہوگا چشمے کا، اس کا پانی کو پینے کو ملے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے ایک خاردار جھاڑی کے، جو زہریلی جھاڑی ہوگی جسے جانور بھی نہیں کھاتے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانے کے 2 ہی فائدے ہیں کہ جسم میں طاقت آئے، بھوک مرے، نہ اس سے بھوک مرے گی اور نہ جسم میں طاقت آئے گی، نہ انسان پربے ہوگا اس سے۔ یہ ایک گروہ کا حال ہوگا اس دن۔ یہاں رک کر دعا کیجیے کہ اللہ اس گروہ سے ہمیں الگ رکھنا، ان میں ہمارا شمار نہ، ان میں ہمارا تذکرہ۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، ایک چہرے وہ ہوں گے جو ناز و نعم میں ہوں گے، شاداب و فرحاں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، جو دنیا میں انہوں نے کمایا ہے، کوششیں کی ہیں، اس پر وہ خوش ہوں۔ اچھے کام کیے تھے ہم نے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے تھے،
اس کے نتائج سامنے آ رہے ہوں گے، بہت خوشیاں منا رہے ہیں۔ زایہ عالیہ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، ایسی جنت میں ہوں گے کہ اس جنت میں آپ کوئی لغو بات، کوئی گناہ کی بات، کوئی تکلیف کی بات، کوئی بےہودہ بات سننے کو نہیں ملے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، یہ تو آگے نہ ہمارے شکریہ۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوگی کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہیں، کوئی گالی سننے کو نہیں ملے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ سننے کو نہیں ملے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی، پیغمبر آئیں گے وہ سلام کریں گے، فرشتے آئیں گے وہ سلام کریں گے، مسلمان آپس میں ملیں گے تحیتم فیہا سلام، ان کا بھی آپس میں سلام ہی تبادلہ ہوگا، سلام ہی سلام ہوگا، مسکراہٹیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی جذبہ نہیں ہوگا، محبتیں ہوں گی، خلوص ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں پیغمبروں کا سلام، فرشتوں کا سلام، مسلمانوں کا سلام تو ملے گا ہی، سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ عظیم کا سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں ہے رب رحیم سلام بھیجے گا، اے جنت کے واسیوں تمہیں میرا سلام، اللہ کا ہے، اور جس کو اللہ کا سلام پہنچ جائے بڑا خوش نصیب ہے، پھر تو کچھ اور رہے نہیں ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس میں جاری صاف شفاف چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے، اکواب موضوعہ، اور پینے کے لیے جام سلیقے سے رکھے ہوں گے، بہت حسین جام سلیقے سے رکھے، ونمارق مصفوفہ، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور قالین فرش، حسین فرش بچھے ہوئے، یہ جنت کا منظر، اوپر جہنم کا منظر، ان دو گروہوں میں انسان بٹ جائے، پھر رک کر دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن تیری رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ شاید یہ جگہ مل جائے، تیری رحمت اگر جوش میں آ جائے، تیری رحمت سے کوئی بعید نہیں، ویسے جو ہم کر رہے ہیں وہ تو اس لائق کے نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ کی کتاب میں، وہ چاروں بات سنیے۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کا سب سے بڑا دوست اونٹ تھا، سارے کام اسی پر ہوتے تھے، بار بردار بھی ہوتا، سواری کے لیے بھی ہوتا، اس ریگستان میں وہی سواری کے لیے موزوں بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، انہوں نے کبھی اونٹ کو نہیں دیکھا ہے، غور نہیں کیا ان پر، روزانہ سوار ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر غور کریں ہم نے کیسے پیدا کیا اسے، انسان سے 4 گنا ہوتا ہے وہ، بلکہ اور زیادہ، لیکن ایک چھوٹی لڑکی اس کی نکیل اگر ہاتھ میں پکڑ لے تو جدھر چاہے لے جائے اسے، انکار نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسخر کس نے کیا اس چھوٹی سی بچی کے لیے اس اونٹ کو، یہ سوچنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر رکھا ہے کہ جدھر چاہو تم اس پر سوار ہو کے چلے جاؤ۔ فرض کیجئے 100 اونٹوں کا ایک قافلہ ہو
اور ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑے ہوئے ایک اونٹ کو آگے لے جا رہا ہو، 100 کے 100 اونٹ اطاعت کریں گے اور ادھر ادھر نافرمانی نہیں کریں گے. تو یہ تسخیر کس نے کی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. جس نے اونٹوں کو اتنا مسخر کر رکھا ہے انسانوں کے لیے، حالانکہ طاقت میں وہ انسان سے کہیں زیادہ ہے، اس پر کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ کون خدا ہے جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے ہمارے لیے کیا. پھر یہ اونٹ 7 دن 8 دن اگر کچھ نہ کھائے نہ پیے تب بھی صحرا میں چلتا ہے. یہ کس نے اس کو یہ قوت کیسے بنا؟ کیفا خلقت، کس نے پیدا کیا؟ کیسا پیدا کیا؟ اس ریگستان کے لائق ایک جانور اس نے پیدا کیا اللہ نے. یہی اس جانور لائق تھا. اس سے صحرا میں چلتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. نہیں کھانے کو ملتا ہے تو کانٹوں دار درخت کھا جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا رہتا. بس ایک یہ انسان ہے جو یہ نافرمان پیدا ہو، یہ نافرمانی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، جب جنگلوں میں سے